قرآن کریم کی 114 سورے ہیں اور 114 سوروں میں 6666 آیات ہیں اور ان 6666 آیات کے اندر تقریباً 80,000 لفظ ہیں۔ یہ قرآن کریم اس میں تقریباً 80,000 لفظ ہیں اور 80,000 لفظوں کے اندر کچھ لفظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہوئے برابر کی تعداد ہے متضاد ایک دوسرے کے خلاف، لیکن وہ تعداد کے اعتبار سے برابر ہے۔ مثال کے طور سے لفظ نور، اس کی متضاد لفظ ہے لفظ ظلمت۔ نور روشنی، ظلمت اندھیرا، یہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف۔ لفظ ملک جمع ملائکہ، اس کی متضاد لفظ ہے شیطان اور جمع شیاطین۔ لفظ دنیا، اس کی متضاد لفظ ہے لفظ آخرت۔ لفظ حیات، اس کی مخالف لفظ ہے لفظ موت۔ صالحات، اچھائیاں، اس کی مخالف لفظ ہے سیئات، برائیاں۔ یہ بالکل متضاد لفظ ہیں دوسرے کے خلاف۔ کتنی لفظ بتائیں میں نے قرآن کریم میں؟ 80,000 سے زیادہ۔ 80,000 سے زیادہ الفاظ کے اندر کچھ لفظ دوسرے کے متضاد ہوتے ہوئے برابر کی تعداد میں۔ مثلا لفظ نور پورے قرآن کریم میں 23 بار آیا۔ تو لفظ ظلمات، ظلمت نہیں، ظلمات کو بھی 23 بار آیا۔ علماء تشریف فرما ہے، صاحبان فکر و نظر ہیں، قرآن کریم میں کہیں کا پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں آپ، قرآن کریم میں کہیں بھی لفظ انوار نہیں آیا۔ جہاں آیا لفظ نور آیا، جس کی متعلق لفظ ہے لفظ ظلمت۔ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی لفظ ظلمت نہیں آیا بلکہ ظلمات آیا، جمع کی شکل میں آیا۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے قرآن کریم۔ نور جہاں بھی آیا ہے وہ واحد آیا ہے، ایک نور، انوار نہیں آیا۔ اور ظلمت جو ہے وہ واحد نہیں ہے، جہاں آیا جمع کی شکل میں ظلمات آیا۔ نور واحد آیا ہے اور ظلمت جمع کی شکل میں ہے۔ اس میں بھی قرآن کریم نے پیغام دیا کہ دیکھو لفظ نور واحد اس لیے آیا کہ نور کے اندر اتحاد پایا جاتا، ظلمت کے اندر انتشار پایا جاتا۔ صلوات ملتے محمد والے محمد۔ اسی طرح اور بہت سی متعدد لفظوں میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو لفظ جس آیت میں جہاں پر ہے اگر اسی کے ہم وزن دوسرا لفظ رکھ دیں اس آیت میں آپ تو معنی بدل جائیں گے، محسوس ہوگا کہ لفظ یہاں سے ہٹا کر دوسرا کر دیا گیا۔ لفظ رحیم بالکل اس کے ہم وزن جو ہے لفظ حکیم ہے، لیکن آپ جہاں رحیم ہے وہاں پر حکیم نہیں رہ سکتے، جہاں حکیم ہے وہاں پر فوراً معنی بدل جائیں گے، فوراً مفہوم بدل جائے گا۔ مثال کے طور سے اسمائی کہتا ہے کہ میں ایک سفر پر تھا، ایک صحرا کے اندر ایک صحرا نشین عرب نے مجھے اپنا مہمان کیا، اور جب کھانے کا وقت ہوا اس مہمان نواز نے، اس صحرا نشین نے، جنگل میں رہنے والے نے
میری ضیافت کا اہتمام کیا، تو میں نے اس سے صحرا نشین نے معلوم کیا کہ تم مکے سے آ رہے ہو، ام القریٰ سے آ رہے ہو، مکے کے نئے حالات کیا ہیں؟ کچھ نئے حالات ہیں شہر مکہ کے، تم مکے سے آ رہے ہو، میں صحرا میں رہ رہا ہوں، کچھ نئے حالات مجھے بتائیں۔ اس نے کہا کہ نئے حالات یہ ہیں کہ خاندان بنی ہاشم سے ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے، اور نبوت کے ثبوت میں وہ کلام پیش کرتا ہے کہ یہ کلام جو ہے مجھے میری نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ بس نئے حالات یہی ہیں، ہر گھر کے اندر اسی کے بارے میں گفتگو ہے۔ جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ اپنے کو نبی کہہ رہا ہے، اور وہ ثبوت میں کلام پیش کرتا ہے کہ یہ کلام مجھے بطور معجزہ دیا گیا ہے، ذرا اس میں سے کچھ میرے سامنے پڑھو۔ کس کی چاہت ہے یہ؟ ویرانے میں جنگل میں صحرا نشین میں رہنے والے، اسے ہم اپنی زبانیں آدی واسی کہتے ہیں۔ جی اس نے کہا ذرا میرے سامنے اس کلام میں سے کچھ پڑھو تو صحیح۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، اور آیت یہ تھی کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آیت میں ہے واللہ عزیز الحکیم، لیکن اسماعیل کہتا ہے کہ مجھ سے سہمن بھولے سے پڑھا گیا واللہ عزیز الرحیم، یہ میں نے پڑھ دیا آخر جملہ۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، جسے تم اللہ کا کلام بتا رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، وہ کہتا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے، اور میں نے سوچا کہ آج کی تلاوت میں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے آج کی تلاوت میں بھول کی۔ اس نے کہا بندہ خدا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آیت میں ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، واللہ عزیز الحکیم، یہ ہے آیت۔ مجھ سے پہلے رحیم پڑھا گیا، وہ ہاں بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس آدی واسی نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں یہ کہتا بھائی تم نے کیسے سمجھ لیا؟ جب میں نے آیت کی تلاوت میں غلطی کی تو تم نے کیسے جان لیا؟ جب میں نے آیت کو صحیح طور پر پڑھ دیا تو تم نے اعتراف کیسے کر لیا؟ کہ میں نے آیت سے کر لیا، اس لیے کہ تم نے پہلی آیت کو پڑھا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، واللہ عزیز الرحیم۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا، جو اللہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اسی آیت میں وہ اپنے رحمان و رحیم ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اور رحیم ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا کلام۔ اب جب تم نے پڑھا واللہ عزیز الحکیم، اللہ کی حکمت غالب ہے، تو میں نے تسلیم کر لیا بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جس آیت میں جو لفظ جہاں پر ہے اس سے فوراً ہٹا دیجیے اور دوسرا لفظ رکھ دیجیے، فوراً معنی بدل جائیں گے، مفہوم بدل جائے گا، معلوم ہوگا کہ یہاں سے لفظ بدلا گیا۔ میرے سامنے صاحبان فکر ہیں، دیکھیے ہر زبان جب بننا شروع ہوتی ہے، کوئی بھی زبان وجود میں آنا شروع ہوتی ہے، اور جب اس زبان پر 100-200 سال گزر جاتے ہیں تو کچھ لفظیں بدل جاتی ہیں، پہلے شروع میں استعمال ہوتی ہیں، بعد میں ان لفظوں کو زبان سے الگ کر دیا جاتا۔ جی اردو زبان میں بھی ہے، گجراتی زبان میں بھی یہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد نہیں بلکہ علاقہ اس میں ہٹ جانے کا، علاقہ بدل جانے کے بعد بھی زبان بدل جاتی ہے۔ اس علاقے میں لفظ جو بولی جا رہی ہے دوسرے علاقے میں گجراتی میں، دوسرے علاقے میں دوسری لفظ استعمال ہوگی، وہاں پہ استعمال نہیں، بدل جاتی ہے۔ جی قرآن کریم کے 100-200 سال گزرنے کے بعد میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کے سامنے اردو زبان کی۔ مثلا میر تقی میر کے زمانے میں اردو ادب کے اندر لفظ ٹک کا استعمال ہوتا تھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ایک ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میر تقی میر کے زمانے میں 100 سال پہلے 150 سال پہلے لفظ
जो है उर्दू अदब में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब कोई भी शायर जो इस्तेमाल नहीं करता है, ना नस्र का ना नस्र का। इसी तरह से और बहुत सी लफ्ज़ें, मीर तक़ी मीर ही के ज़माने में उर्दू अदब में लफ्ज़ कबू बोला जाता था। आज कबू कोई नहीं बोलता, कभी बोलता, कभी कबू कोई नहीं बोलता। उस ज़माने में कभी नहीं बोला जाता था, कबू बोला जाता था। पसारना, किसी के सामने हाथ मत पसारिए, यानी भीख के लिए हाथ ना फैलाइए। 100-200 साल पहले ये लफ्ज़ बोला जाता था, लेकिन आज ये इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ जो है उर्दू अदब से निकाल दिया गया, गरीब करार पा गया। ये हर ज़बान में ऐसा होता है। पुराने करीब के नाज़िल हुए में कितना ज़माना होगा, और ये जो अदब के जानने वाले हैं वो तस्लीम करते हैं कि 100-200 साल गुजरने के बाद हर ज़बान में तब्दीली आ जाती है, लफ्ज़ों को हटा दिए जाते हैं, दूसरे लफ्ज़ आ जाते हैं। पुराने करीब के नुज़ूल को कितना ज़माना हुआ, 1400 साल। आज पुराने करीब की तौहीद करने वाले तौहीद तो कर रहे हैं, जला तो रहे हैं, पारा पारा तो कर रहे हैं ये, लेकिन किसी भी कुरान करीम के मुखालिफ की तरफ से आवाज़ नहीं उठती, क्यों 1400 साल पहले अरबी अदब के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होती थी। आज कुरान करीम से उसे निकाल दिया जाए, अरबी अदब के अंदर से ये लफ्ज़ निकाल दी गई हैं। भाई 1400 साल पहले जो अरबी अदब में बोला जाता था उस वक्त बोला जाता था, आज निकाल दिया जाए, कुरान करीम में क्यों मौजूद है, किसी तरफ से आवाज़ नहीं उठती। इसका मतलब ये है कि कुरान करीम की तौहीद करने वाले तौहीद तो कर सकते हैं, पारा पारा तुम कर सकते हैं, नजर यादिश तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करते कुरान करीम वो जिंदा जावेद मौजूदा है जो अपने साथ अरबी ज़बान को भी तरोताज़ा रखे हुए है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बदली नहीं जा सकती। जो लफ्ज़ जहाँ पर है बस वो वहीं पर देख देती है और वहीं पर सही मालूम होती है। ये गुफ्तगू इस सिलसिले में थी, लेकिन ये जो मौजूद खमसा है वो ये है कि ज़िंदगी अच्छे किरदार के साथ गुजारी जाए। कुरान करीम की हर एक आयत इंसानों को अच्छे किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देती है, बुरे किरदार के साथ ज़िंदगी बसर करने का पैगाम नहीं देती। इसलिए कि इंसान की भलाई, इंसान की बेहतरी, इंसान का फ़ायदा, इंसान की फलाह, इंसान की निजात इसी में है कि ज़िंदगी अच्छे किरदार के साथ गुजारी जाए, बुरे किरदार के साथ बसर नहीं की जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अबू हमज़ा शुमाली से कल के जुमले को ध्यान में ले आइए। इमाम ने ये फरमाया था, अबू हमज़ा शुमाली हमारे चाहने वालों को पैगाम दे दो, हमारा पैगाम पहुंचा दो कि तुम जहां भी रहते हो, जहां भी काम करते हो, तुम्हें दूसरे मज़ाहिब वालों से ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए, और इसलिए ईमानदार होना चाहिए जहां भी, जिस बाजार में, जिस मार्केट में, जिस कारखाने में, जहां भी काम करते हो, तुम्हें दूसरे मज़ाहिब वालों से ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए। और इसलिए ईमानदार होना चाहिए जब दूसरे मज़ाहिब के लोग तुम्हारी ईमानदारी को देखें तो वो तस्लीम करें और सोचें जिनका मुहिब इतना अच्छा है उनका इमाम कितना पाकिज़ा। ये कल मैंने अर्ज़ किया था, ठीक है, बिल्कुल आलम इस्लाम के खिलाफ तहरीक चल रही है बदनाम करने के लिए। जो बुजुर्ग मेरी उम्र के हैं वो तस्लीम करेंगे, उनके सामने हकीकत है। पहले अगर मुसलमान कोई बुराई करता था तो दूसरे मज़ाहिब के लोग हमारे कहते थे कि मैं मुसलमान होकर ऐसा कर रहे हो। अगर मुसलमान झूठ बोलता था तो दूसरे मज़हब के लोग जो है लोग कहते मैं मुसलमान होकर झूठ बोल रहे हो। और आज इसके बिल्कुल बरखिलाफ हो गया, क्या मुसलमान भी सच बोलता है? ये पूरी
محمد جیسا بات کرتے محمد میں نے عرض کیا تھا شاید 2 سال پہلے، لیکن خصوصاً ہو رہا تھا مغلوں کی شکست کے بعد جب انگریزوں کی حکومت انڈیا کے اندر قائم ہو گئی، ہندوستان میں قائم ہو گئی اور عدالتیں قائم ہو گئی، تو یو پی ہی کے ایک دیہات کا واقعہ ہے. 2 شخص جس میں ایک ہندو بھائی تھا، ایک مسلمان بھائی تھا، دونوں میں آپس میں اختلاف تھا زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں. مسلمان کہتا تھا کہ زمین کا میں مالک ہوں، ہندو بھائی کہتا تھا کہ میں مالک ہوں. بات عدالت تک پہنچی، شہر میں پہنچی، جج کے سامنے بات رکھی گئی. مسلمان کہہ رہا تھا کہ زمین کا میں مالک ہوں، ہندو بھائی کہہ رہا تھا کہ زمین کا میں مالک ہوں. یہ بتا تو اس انگریز منصف نے جج نے کہا تم اپنی بستی کے دونوں، اپنی بستی کے اپنے اپنے دھرم گرو کو بلا کر لے آؤ. مسلمان سے بھی کہا، ہندو بھائی سے بھی کہا، اپنے اپنے دھرم گرو کو بلا کر لے آؤ، ہم پہلے ان سے گفتگو کر لیں، معلوم کر لیں کہ زمین کس کی ہے. تو دونوں لے کر پہنچے، مسجد کے پیش نماز بھی گئے اور دوسرے دھرم گرو بھی گئے. تو اس منصف نے سب سے پہلے مسلمان عالم سے معلوم کیا، بھائی تم بستی میں رہتے ہو، یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں زمین کے بارے میں، تم بتاؤ کہ زمین کس کی، زمین کا اصلی مالک کون ہے؟ تو اس مولانا نے کہا کہ زمین کا اصل مالک جو ہے یہ ہندو بھائی ہے، یہ مسلمان غلط بیان دے رہا. ہندو مالک ہے حقیقت میں، یہ بلا وجہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. کہ مسلمان جو ہے غلطی پر ہے، خطا پر ہے، جرم پر ہے. بات ہو گئی تو اس جج نے فیصلہ لکھتے ہوئے وہ زمین ہندو بھائی کو لکھتے ہوئے نیچے جملہ لکھا. اس فیصلے کے اندر وہ جملہ محفوظ بتایا جاتا ہے. اس نے لکھا کہ اس مقدمے کے اندر مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا. سب بات محمد علیہ مسلمان تو ہارا لیکن اسلام جیت گیا. تو اسلام کو بدنام کرانا یا اسلام کو اچھائی کے ساتھ پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری کی ہوتی ہے. سب بات محمد علیہ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہاری ذات کو پہنچے گا، اور اگر برے کردار کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اس کا نقصان بھی تمہاری ذات کو پہنچے گا. پھر امام نے فرمایا اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ انسان کی اچھائی کی نیکی کو جزا اس کی اولاد کو 1000 سال تک دیتا ہے. سلوات بھیجتے محمد ماں باپ کی اچھائیوں کو جزا اس کی اولاد کو پروردگار 1000 سال تک عطا کرتا رہتا ہے. سلوات پڑھ دے محمد والے امام کی حدیث ہے اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارو. سماج کے، معاشرے کے، بستی کے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ آسمان سے بے برساتا ہے اور اہل زمین سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. سماج کے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اہل زمین سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، آسمان سے بارش آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی جزا جو ہے صرف اپنی اولاد تک نہیں رہتی بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اچھے انسان کی زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی معاشرے کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جاتی ہے. تو سوچو جو وقت کا امام ہو اس کی زندگی کتنی خیر و برکت کا سبب ہو. سلوات پھر سے محمد والے لیکن اچھا کردار موقوف ہے اچھے ایمان کے اوپر. اچھے کردار کا فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
لیکن اچھا کردار موقوف ہے اچھے ایمان کے اوپر. اچھا ایمان موقوف ہے اللہ کی اچھی معرفت کے اوپر. اللہ کی اچھی معرفت موقوف ہے وسعت علم کے اوپر. جتنا جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اسے اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے. جتنا جس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ایمان اچھا ہوتا ہے. اور جتنا جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اچھا کردار ہوتا ہے. اب جملے کی صداقت کو آپ تاریخ تناظر میں دیکھ لیں. جو علم کی معراجی منزلوں کو پہنچے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو ہم سے معلوم کر لو. جو گزر چکا اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے, جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے. جو اس علم کے مالک تھے ان کی معرفت کی شان یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ہم معرفت میں زیادتی کی گنجائش نہیں. اور جن کی معرفت کی معراج یہ تھی ان کا ایمان اتنا اچھا تھا کہ انہیں صاحب ایمان ہونے کی نہیں کل ایمان ہونے کی سنسناواز. اور جن کا ایمان اتنا اچھا تھا ان کا کردار اتنا پاکیزہ تھا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی انہیں متقی کہہ کر نہیں امام المتقین کہہ کر یاد کیا. سرکار حضرت محمد والے بس میں مسائل کو مربوط کر رہا ہوں عزیزو. لیکن اچھے کردار جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. یہ ماں باپ کو بھی اچھا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. غذا بھی اچھی ہونی چاہیے, ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے. ماحول بھی انسان کو برا بنا دیتا, ماں باپ کی وجہ سے بھی انسان برا بن جاتا یا نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. اگر ماں باپ کی جسمانی بیماریاں اولاد میں آ سکتی ہیں تو اخلاق و کردار کی خرابی بھی ماں اولاد میں آ جاتی ہے. پوری غذا حرام غذا انسان کو برا بناتی. اگر گندی اور خراب غذا انسان کو بیمار بنا سکتی ہے تو حرام نجس ناپاک غذا انسان کو روحانی اعتبار سے بیمار بنانے بڑے سامنے کی مثال ہے. اور لیکن اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دیا, اچھے ماحول میں رہو, اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو, اچھی غذا استعمال کرو. پتے کے اشارہ کرتے مسائل. ابو ذر غفاری معصوم نہیں, غیر معصوم. حکومت وقت کی طرف سے 1 درہم دینار کی بھری ہوئی تھیلی امیر شام نے اپنے غلام کو دی. یہ درہم دینار سے بھری ہوئی تھیلی صحابی پیغمبر ابو ذر غفاری کو پیش کرو, ان کے سامنے پیش کرو. اور کوشش کرنا کہ نبی کا صحابی جو ہے اس مال کو لے لے. ابو ذر انکار کریں گے, قبول نہیں کریں گے, لیکن کوشش کرنا کہ ابو ذر اس کو لے لیں. اور اگر تم یہ مال سے بھری ہوئی تھیلی ابو ذر کو دینے میں کامیاب ہو گئے, غلام سے کہا امیر شام نے, تو میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گا. تمہارا انعام یہ ہے کہ اگر تم نے یہ مال ابو ذر کو دے دیا اور تمہارے کہنے سے ابو ذر نے اس مال کو لے لیا, قبول کر لیا, تو میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گا. امیر شام کے بارے میں بھی ہے, سلسلے کے تیسرے سلسلے میں بھی ہے. غلام خوشی کے ساتھ آیا, ابو ذر کے پاس آیا, کہا نبی کے صحابی یہ درہم و دینار کی تھیلی جو ہے بطور تحفہ بھیجی گئی ہے, آپ کو قبول فرما. کہا میں اسے لینا نہیں چاہتا. غلام نے اصرار کیا, خود انکار کرتا تھا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا. آخر میں غلام نے ایک مرتبہ گھبرا کر کہا ابو ذر اگر یہ مال تم میرے ہاتھ سے لے لو گے تو میں غلامی سے نجات پا جاؤں گا, مجھے غلامی سے نجات مل جائے گی, میرا مالک مجھے غلامی سے آزاد کر دے گا. کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ میں غلامی سے نجات پا جاؤں, آپ لے لیجئے, مجھے غلامی سے چھٹکارا مل جائے گا. کہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میں غلامی سے بچ جاؤں؟ تو ابو ذر نے مسکرا کر کہا مجھے یہ تو منظور ہے کہ تو غلامی سے بچ جائے, لیکن یہ پسند نہیں کہ تو آزاد ہو جائے میں گرفتار ہو جاؤں. یہ مجھے منظور غلامی سے آزاد ہو جائے, میں اس کو غلامی میں چلا جاؤں. اس لیے کہ مال حرام جو ہے اپنا اثر رکھتا ہے. صلوات کرتے محمد والے محمد.
آپ دیکھیں جہاں حسین، انصار حسین، اطفال حسین 3 دن کے پیاسے تھے، وہاں 3 دن کے بھوکے بھی تھے. 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں. لیکن امام نے یہ تو کہا میرے بچے پیاسے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہا میرے بچے بھوکے ہیں تھوڑا سا کھانا دے دو. یزیدی فوج کے سامنے امام عالی مقام نے، فرزند زہرا نے یہ بار بھی نہیں کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں کھانا دے دو، یہ تو کہا میرے بچے پیاسے ہیں پانی دے دو. اور یہ میرا ایمان ہے. اگر کربلا میں فرات نہ ہوتی تو امام حسین پانی کا سوال نہیں کرتے. پانی یزیدیوں کی ملکیت نہیں تھا، تمام انسانوں کا حق افراد کہہ رہی تھی، اور کھانا ان کی ملکیت تھا. امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں کھانا دے دو، یہ کہا میرے بچے پیاسے ہیں پانی دے دو. بس میں مسائل کو مربوط کر رہا ہوں، دے دو متعدد بار کہا. اور بس یہ کہا ہے کہ اپنے 6 ماہ بچے کو ہاتھوں پر لا کر یزیدی فوج کے سامنے کہا فوجوں کو، فوج صاحب میرا بچہ پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو. توجہ نہیں فرمائی آپ. یہ 6 مہینے کا بچہ اور وہ حسین کے ہاتھوں پہ رہے ہوئے. حسین کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ پیاسا. عزیزوں پورے احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ پانی کا سوال کون کر رہا تھا؟ نبی کا نواسا، علی کا فرزند، فاطمہ زہرا کا لال کہہ رہا تھا میرا بچہ پیاسا ہے پانی دے دو. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ یہ 6 مہینے کے بچے کو ہماری مائیں جو ہیں وہ گلاس سے پانی نہیں پلاتی، چند قطرے پانی اس کے لبوں پر رکھتی ہے. یہ 6 مہینے کا بچہ کبھی اتنا زیادہ پانی نہیں پیتا، چند قطرے پانی کے اس کے لبوں پر رکھے جاتے ہیں. تو امام کہہ رہے تو میں تم سے گلاس پانی کا سوال نہیں کرنا، میں تو پانی کے چند قطروں کا سوال کروں. میرے بچے کو پانی دے دو. دوسرا جملہ یہ کون سوال کرنا، میرے بچے کو پانی کا چند قطرے دے دو. نبی کا نواسا، فاطمہ زہرا کا لال، علی کا دلبان سوال کر رہا تھا. علی جو کہا کیا جا رہا تھا حسین اگر تمام زمین پانی پانی ہو جائے گی تو تمہارے بچے کو قطرے آپ نہیں دیا جائے گا. علی تو آپ صاحبان انصاف ہیں، صاحبان انصاف ہیں. آپ ایک ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں پوری مشترک آبادی، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی. میں آپ کو بالکل واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اگر ابھی یہاں پر مسجد سے باہر کسی بازار میں ایک ایسا شخص جو اس شہر کا رہنے والا بھی نہ ہو، کسی بڑے گھرانے سے تعلق نہ رکھتا ہو، بالکل ویرانے کا رہنے والا ہو، اس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ ہو، اور وہ یہاں آ کر یہ کہے کوڑی نال والوں، بخاری محلے والوں، میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی کے چکر دے دے. انصاف سے بتائے کیا کوئی رکا رہے گا اپنی جگہ پہ؟ بوڑھے وہ اپنے گھر مطلب پڑیں گے، بچے وہ اپنی گھروں کے طرف لڑیں گے، دعائیں ہوتے ہو، اتنا بچہ پیاسا نہیں رہے گا. اب وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ کیسے سرکل سے کہ فاطمہ زہرا کا لال اپنے بچے کے لیے سوال یاد کر رہا.